وہ جب اپنی گاڑی سے اترا تو گاؤں کی گلیوں میں ایک عجیب سی گہما گہمی تھی۔ لوگ جوک در جوک استقبال کے لیے جمع تھے۔ ڈھول کی تھاپ، روایتی گیت اور عورتوں کی خوشی سے بھری آوازیں پورے علاقے میں گونج رہی تھیں۔ دادا جان اپنی مخصوص چھڑی تھامے سب سے آگے کھڑے تھے۔ ان کے چہرے پر خوشی اور فخر کا ایسا امتزاج تھا جو برسوں کی دعاؤں کے قبول ہونے کی نشانی لگ رہا تھا۔ تم آ گئے سمیر بیٹا، تمہارے بغیر یہ گاؤں خالی سا لگتا تھا، دادا جان نے خوشی سے بھرپور لہجے میں کہا، اور ساتھ ہی آگے بڑھ کے سمیر کو گلے سے لگا لیا۔ ان کے چہرے پر ایک غیر معمولی چمک تھی، جیسے برسوں کی جدائی کا بوجھ ختم ہو گیا ہو۔ بیٹا تمہیں دیکھ کر میرا دل باغ باغ ہو گیا ہے، زہرا بیگم نے بھی آگے بڑھ کر ممتا بھرے انداز میں کہا، اور سمیر کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دعائیں دینے لگی۔ ان کی آنکھیں خوشی کے آنسوؤں سے بھیگ چکی تھیں۔ بھائی جان یہ کیا، اتنے اسمارٹ ہو گئے آپ؟ اتنے اسمارٹ تو باہر کے لوگ بھی نہیں ہوتے، مینا نے ہنستے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں محبت اور شوخی چھلک رہی تھی۔ وہ بڑے بھائی کو دیکھتے ہی چھیڑ چھاڑ پہ اتر آئی تھی۔ حویلی میں ایک الگ ہی ماحول نے سمیر علی خان کا استقبال کیا تھا۔ اس پر بڑے دروازے پر سے گلاب کے پھولوں کی پتیاں نچھاور کی جا رہی تھیں۔ حویلی کے اندر قدم رکھتے ہی خوشبو اور روشنیوں نے سمیر کو ایک بار پھر اپنے مقام کا احساس دلایا۔ حویلی کے دیوان خانے میں ایک شاندار دعوت کا انتظام تھا۔ لمبی میز پر انواع و اقسام کے کھانے سجے تھے۔ سب لوگ ہنستے مسکراتے سمیر کو گھیرے بیٹھے تھے۔ وہ بھی مسکراتے ہوئے بیٹھ گیا۔ بیٹا یہ گاؤں اور یہ خاندان تمہاری رہنمائی کے بغیر نامکمل ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم اس گاؤں کے سردار بن جاؤ۔ دادا جان نے اچانک بات کا آغاز کیا تھا۔ ان کا لہجہ محبت کا احساس جگا رہا تھا۔ دادا جان مجھے کوئی شوق نہیں سرداری کا، یہ سب میرے لیے بہت مشکل ہے۔ وہ منہ بنا گیا تھا۔ اس کو گاؤں کی سرداری سے سخت چڑ تھی۔ بیٹا سرداری شوق کے لیے نہیں ہوتی، یہ ذمہ داری اور عزت کا مقام ہے۔ تم ہمارے خاندان کے واحد چشم و چراغ ہو، اور تمہارے بغیر یہ گاؤں یتیم سا لگے گا۔ وہ محبت سے بولے تھے۔ سمیر نے گہری سانس لی اور دادا جان کی آنکھوں میں محبت سے دیکھا۔ اگر یہ آپ کی خواہش ہے دادا جان تو میں آپ کے لیے یہ ذمہ داری قبول کرتا ہوں۔ دادا جان کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا۔ باقی سب بھی مسکرا دیے تھے۔ کھانا نہایت ہی خوشگوار ماحول میں کھایا جا رہا تھا۔ پنچایت کا میدان گاؤں کے وسط میں تھا، جہاں ہمیشہ اہم فیصلے کیے جاتے تھے۔ آج وہاں پہ تمام گاؤں کے معززین، سرپنچ اور دیگر اہم شخصیات اپنی مخصوص نشستوں پر موجود تھے۔ درختوں کی چھاؤں میں رکھی ہوئی چارپائیاں اور لکڑی کے تخت گاؤں کی روایت کا عکس پیش کر رہے تھے۔ ہوا میں سنجیدگی کا اثر محسوس ہو رہا تھا۔ سمیر علی خان جو پنچایت کے بیچ بیٹھا تھا کا قد کاٹ، سنجیدگی اور وقار اس کی شخصیت کو دوسروں سے منفرد بنا رہے تھے۔ سب بیٹھ چکے تھے۔ آج ہم سب یہاں اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ گاؤں کی سرداری کے متعلق فیصلہ کیا جا سکے۔ ہمارے لیے یہ لمحہ بہت اہم ہے، کیونکہ سردار گاؤں کے مستقبل کا نگہبان ہوتا ہے۔ دادا جان نے بات کا آغاز کیا تھا۔ ان کا لہجہ وزنی اور سنجیدہ تھا، جیسے وہ الفاظ کے ذریعے سب کے دل جیتنا چاہتے ہوں۔ میں اپنے پوتے سمیر علی خان کو سرداری کے عہدے پر فائز کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سب کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ وہ فخر کے ساتھ بولے تھے۔ بزرگ جن کے چہرے پر تجربے کی جھریاں تھیں بولے، میں بھی اس بات سے متفق ہوں۔ سمیر نہ صرف پڑھا لکھا ہے بلکہ اپنے والدین اور ہم سب کی روایات کا امین بھی ہے۔ سب لوگ باری باری اپنی رائے دیتے رہے اور ہر کوئی سمیر علی خان کی تعریفوں کے پل باندھ رہا تھا۔ ایک نوجوان بول اٹھا، سمیر بھائی ہم سب کے لیے ایک مثال ہیں۔ ان کی قیادت میں گاؤں ترقی کرے گا اور نئی بلندیوں کو چھوئے گا۔ دادا جان نے گہری سانس لی اور سب کی متفقہ رائے کو دیکھتے ہوئے کہا، تو پھر یہ فیصلہ طے ہوا کہ سمیر علی خان کو گاؤں کا سردار بنایا جاتا ہے۔ اس فیصلے کے بعد پورے پنچایت کے میدان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ سب لوگ سمیر علی خان کی طرف دیکھنے لگے، جو اس سارے وقت خاموشی سے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی، لیکن آنکھوں میں احترام کی جھلک واضح تھی۔ سمیر نے دھیرے سے کہا، اگر یہ آپ سب کی خواہش ہے تو میں اس ذمہ داری اور عہدے کو قبول کرتا ہوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس عہدے کو اپنی خدمت سمجھوں گا، نہ کہ اختیار۔
پنچایت کے تمام افراد نے اس کے عزم کو سراہا تھا اور اس دن سمیر علی خان گاؤں کا سردار بن گیا۔ ہوا میں ایک نئی امید اور خوشبو پھیل گئی، جیسے گاؤں کے لیے ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا ہو۔ وہ گاؤں کی سرداری کی ذمہ داریوں کو پوری لگن اور محنت کے ساتھ نبھا رہا تھا۔ روزمرہ کے معاملات میں اسے گاؤں کے لوگوں کے مسائل حل کرنا، زمینوں کے جھگڑے سلجھانا اور پنچایت میں فیصلہ کرنا شامل تھا۔ وہ سب کے ساتھ انصاف سے پیش آتا اور اس کے فیصلوں پر سب کا اتفاق ہوتا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کو محسوس ہونے لگا کہ اس کی زندگی ایک ہی ڈگر پر چل رہی ہے۔ زندگی میں کچھ نیا کرنا چاہیے، کچھ ایسا جو دماغ کو بھی چیلنج کرے اور دل کو سکون دے۔ وہ کمرے میں بیٹھا سوچ رہا تھا، میری اتنی مہنگی ڈگریاں بھی یوں ہی زنگ آلود ہو رہی ہیں، کیوں نہ میں کسی یونیورسٹی میں پروفیسر کے طور پر جاب کروں۔ اس سے نہ صرف میرا وقت بہتر گزرے گا بلکہ میں اپنی تعلیم کا حقیقی فائدہ بھی اٹھا سکوں گا۔ یہ سوچ اس کے دل میں گھر کر گئی تھی۔ اگلے ہی دن اس نے اپنے ضروری کاغذات تیار کیے اور شہر کا رخ کیا۔ ایک مشہور یونیورسٹی میں پہنچ کر اس نے اپنی درخواست جمع کروائی۔ کچھ ہی دن بعد اسے خوشخبری ملی کہ اسے یونیورسٹی میں پارٹ ٹائم پروفیسر کے طور پر قبول کر لیا گیا ہے۔ اس کو یہ خبر سن کر بے حد خوشی ہوئی۔ اسے لگا جیسے اس نے اپنی زندگی میں ایک نیا مقصد پا لیا ہو۔ اب وہ صبح گاؤں کے معاملات دیکھتا اور شام کو یونیورسٹی جا کر طلباء کو پڑھاتا۔ یہ نیا معمول اس کی زندگی میں ایک خوشگوار تبدیلی لے آیا تھا۔ وہ گاؤں کے سرداری کے ساتھ ساتھ ایک قابل پروفیسر بھی بن چکا تھا اور دونوں ذمہ داریوں کو بخوبی نبھا رہا تھا۔ اس کی یونیورسٹی پڑھانے کی جاب سے دادا جان اور باقی سب نے بھی اس کا شوق سمجھ کر خوش دلی سے اس کو قبول کر لیا تھا۔ یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں قدم رکھتے ہی اس کی شخصیت کا رعب ہر طرف محسوس کیا جا سکتا تھا۔ اپنی وجیح شخصیت اور بردبار انداز کی بدولت وہ طلباء میں کافی مقبول ہو گیا تھا۔ وہ نہ صرف بہترین استاد تھا بلکہ اپنی دلکش پرسنالٹی اور نرم لہجے کی وجہ سے ہر کسی کا دل جیت لیتا تھا۔ لڑکے اس کی علمیت اور قابلیت کے معترف تھے، جبکہ لڑکیاں اس کے وجاہت کے چرچے کرتی نظر آتی تھیں۔ اسی یونیورسٹی میں عالیہ خان بھی پڑھتی تھی، جو ایک بگڑے ہوئے امیر خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کا ہر انداز بے فکری اور لاپرواہی سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے مہنگے کپڑے، برانڈڈ جوتے اور پرتعیش گاڑی دیکھ کر کوئی بھی اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ کسی رئیس کی بیٹی ہے۔ وہ اپنی کلاس میں سب سے زیادہ باتونی اور شوخ مزاج لڑکی تھی۔ اس کے کہے کلاس روم کی دیواروں سے گونجتے اور اکثر پروفیسرز کو ناراض کر دیتے۔ لیکن جب سمیر علی خان نے کلاس میں قدم رکھا تو پوری کلاس جیسے خاموش ہو گئی۔ اس کی پرسکون اور مضبوط شخصیت نے ایک الگ ہی ماحول پیدا کر دیا۔ واہ، آج تک ایسا کوئی ڈیشنگ پروفیسر نہیں دیکھا جو ہیرو کی طرح لگتا ہو۔ عالیہ نے سمیر علی خان کو پہلی بار دیکھا تو حیرت سے بولی۔ اس نے سمیر علی کی آج پہلی بار کلاس اٹینڈ کی تھی۔ اس کے لیے یہ ایک نیا تجربہ تھا کہ کوئی پروفیسر نہ صرف دلکش ہو بلکہ اتنا پروفیشنل اور باوقار بھی ہو۔ سمیر نے کلاس کا آغاز کیا اور اپنی گہری آواز میں بولنا شروع کیا۔ تعلیم صرف کتابوں میں بند نہیں ہوتی، یہ وہ روشنی ہے جو آپ کے دل و دماغ کو روشن کرتی ہے۔ سر، آپ کی باتوں سے تو لگتا ہے کہ آپ واقعی دلوں پر حکومت کرنے آئے ہیں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتی چہک کر بولی۔ سمیر نے اس کے تبصرے کو نظر انداز کر دیا۔ یہاں وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں بلکہ کچھ سیکھنے کے لیے آیا کریں۔ اس کا لہجہ نرم لیکن مضبوط تھا۔ عالیہ کے لیے یہ نیا تھا کہ کوئی اس کے شوخ جملوں کو اہمیت نہ دے۔ وہ سبکی کے احساس سے لال ہوئی۔ وہ بلا کی حسین تھی، کوئی بھی اس کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ یونیورسٹی کے لڑکے اس پر مرتے تھے، پھر وہ کیسے سمیر علی کا نظر انداز کرنا بھول سکتی تھی؟ سمیر علی کو بھی اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اپنے غیر معمولی حسن کی وجہ سے اپنے لیے ایک خاص قسم کی توجہ چاہتی ہے، لیکن اس نے اپنی پیشہ ورانہ حدود کو ہمیشہ قائم رکھا۔ وہ عالیہ سمیت سب طلباء کو برابری کے ساتھ توجہ دیتا اور یہی بات اس کی شخصیت کو مزید پسندیدہ بناتی تھی۔ وہ کسی کے حسن یا دولت سے متاثر نہ تھا، یہ دونوں چیزیں ہی اس کے پاس وافر مقدار میں موجود تھیں۔ یونیورسٹی کے سالانہ ایونٹ کا دن تھا۔ ہر طرف رنگ و نور کی برسات تھی۔ لڑکے اور لڑکیاں خوبصورت لباسوں میں ملبوس نظر آ رہے تھے، مگر جیسے ہی عالیہ خان نے پارٹی ہال میں قدم رکھا سب کی نظریں اسی پر ٹھہر گئیں۔ وہ بلیک کلر کی نہایت حسین ساڑی میں ملبوس تھی، جس کی سادگی اور نزاکت اس کی شخصیت کو مزید نکھار رہی تھی۔
اس کے گہرے کھلے بال اور ہلکے زیورات اس کی خوبصورتی کو دو چند کر رہے تھے۔ وہ کوئی اپسرا لگ رہی تھی۔ عالیہ، آج تو تم واقعی کوئی شہزادی لگ رہی ہو، لڑکیاں اس کی تعریف کرتے ہوئے بولیں۔ عالیہ نے ان تعریفوں کی پرواہ کیے بغیر اپنے پرسکون انداز میں حال کا جائزہ لیا اور اپنے دوستوں کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کا ہر قدم ایک اعتماد اور بے نیازی کا مظہر تھا۔ وہ جانتی تھی کہ سب کی نظریں اس پر تھیں، لیکن اس نے ہمیشہ کی طرح ان سب کو نظر انداز کیا۔ وہ کسی خاص نظر کرم کی منتظر تھی۔ پارٹی اپنے عروج پر تھی، سب مگن تھے اس میں۔ وہ کسی کام سے حال سے باہر جانے لگی۔ اس کا دھیان اپنے موبائل پر تھا اور وہ جلدی جلدی قدم اٹھا رہی تھی۔ اچانک اس کا نرم زمین پر پاؤں پھسلا اور وہ سامنے سے آنے والی شخصیت سے ٹکرا گئی۔ ٹکر اتنی اچانک تھی کہ عالیہ اپنا توازن کھو بیٹھی اور گرنے ہی والی تھی کہ سمیر علی نے فوراً آگے بڑھ کر اسے اپنی مضبوط باہوں میں تھام لیا۔ ایک لمحے کے لیے دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی۔ عالیہ کی آنکھوں میں حیرت تھی اور سمیر کی آنکھوں میں سنجیدگی، جبکہ دونوں کے دل دھڑک رہے تھے۔ یہ یونیورسٹی کا کچا گراؤنڈ ہے، آپ کو دھیان سے چلنا چاہیے، سمیر نے اسے سہارا دے کر سیدھا کیا اور سنجیدہ لہجے میں کہا۔ سر، آپ نے تو فلمی ہیرو کی طرح مجھے بچا لیا، اس نے خود کو سنبھال کر مسکراتے ہوئے اپنے ازلی چلبلے انداز میں کہا۔ یہاں آپ کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، لیکن آپ کو بھی احتیاط کرنی چاہیے، سمیر نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے مخصوص انداز میں کہا۔ شکریہ سر، عالیہ نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ جواب دیا۔ یہ واقعی دونوں کے لیے غیر متوقع تھا، مگر حال میں موجود لوگوں کے لیے یہ ایک اور افسانوی منظر بن گیا۔ لڑکیاں رشک بھری نظروں سے عالیہ کو دیکھ رہی تھیں، جبکہ لڑکے خاموشی سے سمیر کی خوش قسمتی پر غور کر رہے تھے۔ سمیر علی خان جو آزاد پرور ملک سے آیا تھا، اس کے لیے یہ محض ایک معمولی واقعہ تھا، لیکن عالیہ کے دل میں ایک ہلکی سی چمک ضرور چھوڑ گیا۔ اسے معلوم بھی نہ ہوا کہ وقت کیسے گزر گیا تھا۔ وہ اپنی زندگی کو متوازن طریقے سے گزار رہا تھا، سرداری کے فرائض اور یونیورسٹی میں پڑھانے کے کام کو بہترین انداز میں نبھا رہا تھا، مگر اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ اسے ایک سال میں عالیہ خان کے دل میں اس کے لیے کیسی جذباتی تبدیلیاں آ چکی ہیں۔ دوسری طرف عالیہ خان جو اپنی زندگی میں ہمیشہ سب کچھ حاصل کرنے کی عادی تھی، سمیر علی خان کی بے تنائی سے پریشان رہنے لگی۔ وہ اسے باقی طلباء کی طرح برابری سے دیکھ نہ کوئی خاص توجہ دیتا اور نہ کوئی غیر ضروری بات کرتا۔ عالیہ کے لیے یہ بے رخی ناقابل برداشت ہو گئی۔ عالیہ، تم تو ہمیں بھی نظر انداز کرنے لگی ہو، بتاؤ تو صحیح یہ سر سمیر کا چکر آخر کہاں تک جائے گا؟ کینٹین میں کھانے کے دوران باتوں میں اسے ماریا نے چھیڑتے ہوئے کہا۔ چکر؟ کیسی بات کر رہی ہو؟ میں نے ایسا کچھ کہا کب ہے؟ عالیہ نے جھینپتے ہوئے جواب دیا۔ ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، تمہارے چہرے پر سب لکھا ہوا ہے، مگر ایک بات مانو، سمیر علی خان جیسے سنجیدہ اور روایتی شخص کو تمہارے جیسی آزاد خیال اور چلبلی لڑکی میں دلچسپی نہیں ہوگی۔ بہتر ہے اس خواب سے باہر آ جاؤ، ثنا نے کہا لگاتے ہوئے کہا تھا۔ عالیہ کو آگ سی لگ گئی۔ یہ خواب نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو میں اسے حقیقت میں بدل کر دکھاؤں گی۔ سمیر علی خان کو میری محبت کو قبول کرنا ہوگا، وہ غصے سے بولی تھی۔ عالیہ، غصہ مت کرو، یہ تو سچ ہے کہ سر سمیر تمہیں کبھی بھی اس نظر سے نہیں دیکھیں گے، وہ تم سے بہت الگ شخصیت کے مالک ہیں۔ وفا نے تحمل سے اس کو سمجھانا چاہا۔ عالیہ نے سلگتے ہوئے اس کی باتوں کو نظر انداز کر دیا۔ تو پھر شرط لگا لیتے ہیں، میں تم تینوں کو ثابت کر کے دکھاؤں گی کہ وہ بھی مجھ سے محبت کریں گے، وہ مضبوط لہجے میں بولی۔ ثنا نے مسکراتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، شرط لگا لیتے ہیں۔ اگر سمیر علی خان واقعی تم سے محبت کرنے لگے تو ہم مان لیں گے کہ تمہاری محبت میں کوئی خاص بات تھی، لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو یہ قبول کرنا پڑے گا کہ وہ تمہارے لیے نہیں بنے۔ یہ شرط جتنی میری ضد ہے، دیکھ لینا تم تینوں کو اپنی ہار تسلیم کرنی پڑے گی۔ وہ غصے سے کہتی کھڑی ہو گئی اور پیر پٹکتی چلی گئی، جبکہ ماریا، وفا اور ثنا نے ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھا۔ عالیہ کے چہرے پر عزم تھا، اس کے اندر محبت اب ضد اور انا کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ سمیر علی خان کو حاصل کرنا اب اس کی ضد بن چکا تھا۔ شام کے دھندلکے میں وہ گاؤں کے میدان میں اپنے چند قریبی ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک حویلی کے گیٹ پر چیخو پکار سنائی دی۔ ایک بے بس اور غریب خاندان اپنی نوجوان بیٹی کی گمشدگی کا مقدمہ لے کر آیا تھا۔ سردار صاحب، ہماری بہن کو تبریز خان کے آدمی زبردستی اٹھا کر لے گئے ہیں، ہمیں انصاف چاہیے، لڑکی کا باپ کرلایا تھا۔ یہ بات سنتے ہی سمیر علی خان کے چہرے پر سختی آ گئی۔ اس نے گہری سانس لی اور فوراً کھڑا ہو گیا، مضبوط آواز میں حکم دیا،
سب تیار ہو جاؤ، ہم ابھی تبریز خان کے گاؤں جا رہے ہیں۔ یہ ظلم کسی صورت برداشت نہیں ہوگا۔ رات کی تاریکی میں سمیر علی خان اپنے گارڈز اور ساتھیوں کے ساتھ تبریز خان کے گاؤں پہنچا۔ ان کے قدموں کی گونج حویلی کے دروازے پر رکی جہاں موجود پہرے داروں نے انہیں روکا۔ سمیر نے اپنی گرجدار آواز میں کہا، تبریز خان کو بلاؤ، کہہ دو کہ سمیر علی خان آیا ہے، ہم اپنی لڑکی واپس لینے آئے ہیں۔ اوہ سردار سمیر صاحب، کیسے آنا ہوا؟ چند لمحوں کے بعد تبریز خان اپنی حویلی سے باہر آیا، وہ غرور اور نخوت بھرے انداز میں سمیر کی جانب دیکھ کر بولا، ہمارے گاؤں کی لڑکی کو فوراً چھوڑ دو ورنہ اس کا انجام تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ سمیر نے بغیر کسی لگی لپٹی کے کہا تھا، نئے سردار صاحب، تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہاری دھمکیوں سے گھبرا جاؤں گا؟ یہ معاملات تو ہمیشہ سے ایسے ہی چلتے آئے ہیں۔ تبریز خان نے کہا لگاتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا تھا۔ سمیر کا صبر جواب دے گیا، اس کی آواز میں گھنگرج شامل ہو گئی۔ تبریز خان، یہ تمہارا آخری موقع ہے، اگر ہماری لڑکی نہ چھوڑی گئی تو خون خرابے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جاؤ، جو کر سکتے ہو کر لو، تب پتہ چلے گا کہ کس کی جیت ہوگی۔ تبریز خان نے مزید طنزیہ انداز اپناتے کہا۔ یہ گفتگو دشمنی کی ایک نئی چنگاری کو شعلہ بنا گئی۔ سمیر علی خان نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا اور دونوں طرف سے فائرنگ شروع ہو گئی۔ میدان جنگ گولیوں کی آواز سے گونجنے لگا۔ سمیر اپنے ہتھیار کے ساتھ پیش تھا۔ اس کی مہارت اور بہادری نے کئی دشمنوں کو زیر کر دیا۔ تبریز خان کے آدمی ایک ایک کر کے میدان چھوڑنے لگے، مگر ان کے غرور کی شکست کو ماننے والا کوئی نہ تھا۔ فائرنگ کئی گھنٹوں تک جاری رہی، جس میں تبریز خان کے گاؤں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ سمیر علی خان کے ساتھیوں نے لڑکی کو بازیاب کروا لیا، مگر دشمنی کی ایک گہری خلیج پیدا ہو گئی۔ حویلی واپسی پر سمیر علی خان کا چہرہ تھکا ہوا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں عزم کی چمک تھی۔ اس کے دل میں اطمینان تھا کہ اس نے گاؤں کی عزت بچا لی ہے، لیکن اسے یہ معلوم نہ تھا کہ تبریز خان جو اس کا نیا دشمن بن چکا ہے، عالیہ خان کا باپ ہے۔ یہ دشمنی جلد ہی سمیر علی کی ذاتی زندگی پر بھی اثر ڈالنے والی تھی۔ یونیورسٹی کے کوریڈور میں کلاس ختم ہونے کے بعد اسٹوڈنٹس آہستہ آہستہ باہر نکل رہے تھے۔ وہ اپنے لیکچر کے نوٹس سمیٹ رہے تھے کہ عالیہ تیز قدموں سے اس کے قریب آئی۔ سر، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، اس نے قدرے جھجکتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں نرمی اور ہچکچاہٹ واضح تھی۔ جی کہیے، کیا بات ہے؟ سمیر نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ آنکھوں میں بے ساختہ سوال چھلک رہا تھا۔ نہیں سر، یہ بات میں اکیلے میں کرنا چاہتی ہوں، عالیہ نے نظریں جھکا کر کہا، جیسے اپنی جھجک چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ یہی بات کریں مس عالیہ، میں نے اگلے لیکچر کے لیے بھی جانا ہے اور میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، سمیر نے مضبوط لہجے میں کہا۔ اس کے الفاظ میں شائستگی کے ساتھ واضح انکار تھا۔ ٹھیک ہے سر، آپ اپنا لیکچر لے لیں، جب آپ فری ہوں گے تب میں بات کر لوں گی، اس نے کچھ دیر خاموشی کے بعد نرمی سے جواب دیا۔ سمیر نے اپنی نظریں اس پر جمائے رکھی، جیسے وہ اس کے لہجے میں چھپی کسی بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر اس نے ہلکا سا سر ہلایا اور اپنی چیزیں اٹھا کر کوریڈور کی جانب بڑھ گیا۔ چلتے ہوئے اس کے ذہن میں عالیہ کے الفاظ گونج رہے تھے۔ اس کے لہجے کی عجیب جھجک اور بات اکیلے میں کرنے کی ضد نے سمیر کو الجھن میں ڈال دیا تھا۔ اس نے خود سے کہا تھا، آخر ایسی کیا بات ہو سکتی ہے جس کے لیے اکیلے میں بات کرنا ضروری ہے؟ کوریڈور سے گزرتے ہوئے اس نے اپنے کندھے جھٹکے اور فیصلہ کیا کہ وہ اس معاملے پر زیادہ نہیں سوچے گا، لیکن دل کے کسی کونے میں عالیہ کی بات نے ایک ہلکی سی بے چینی چھوڑ دی تھی۔ عالیہ، پھر تم کب سر سمیر سے اپنی محبت کا اظہار کرو گی؟ ثنا نے شرارت بھرے لہجے میں پوچھا۔ اس کے چہرے پر ایک خفیف سی مسکراہٹ تھی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نے ہار مان لی ہو؟ ماریا نے بھی چھیڑتے ہوئے کہا، اور دونوں کی نظریں عالیہ کے چہرے پر جمی تھیں، جیسے وہ اس کے جواب کا شدت سے انتظار کر رہی ہوں۔ عالیہ جو اپنی کتابوں میں سر جھکائے بیٹھی تھی، اس نے ایک دم کتاب بند کی اور تیزی سے ان دونوں کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور چہرے پر ایک ضد کا مظاہرہ تھا۔ ہارنے کا ارادہ؟ تم لوگ مجھے اتنا کمزور سمجھتی ہو کیا؟ اس نے سخت لہجے میں کہا۔ میں سر سمیر کے معاملے میں ہار ماننے والی نہیں ہوں اور جلد ہی تم سب کو منہ توڑ جواب دوں گی۔ تم لوگ صرف دیکھتی جاؤ۔ ثنا اور ماریا نے ایک دوسرے کی طرف حیرت سے دیکھا، مگر اس بار وہ کوئی مذاق نہ کر سکیں۔ عالیہ کا لہجہ اور اس کے انداز نے یہ واضح کر دیا تھا کہ وہ واقعی اپنی بات پر ڈٹی ہوئی ہے۔ عالیہ نے کتابیں اٹھائیں اور غصے سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب مزید مجھ سے کوئی سوال نہ کرنا، جلد ہی سب کچھ واضح ہو جائے گا اور تم دونوں کو خود ہی اپنی غلطی کا احساس ہوگا۔
یہ کہہ کر وہ تیزی سے آگے بڑھ گئی جبکہ وہ دونوں اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہ گئیں۔ سر، مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ آپ سنجیدگی سے سنیں۔ عالیہ کی آواز میں لرزش تھی لیکن آنکھوں میں ایک عجیب سا عزم چھلک رہا تھا۔ کہیے لیکن مختصر بات کریں، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، سمیر نے اپنے چہرے پر ہمیشہ کی طرح سنجیدگی برقرار رکھتے ہوئے کہا تھا، مگر عالیہ کے انداز نے اسے تھوڑا سا چونکا دیا۔ سر، میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ عالیہ کے الفاظ خالی کلاس کے خاموش ماحول میں گونج اٹھے۔ اس کی آواز دھیمی تھی مگر جذبے سے بھرپور۔ وہ نظریں جھکا کر بولی، آپ یہ کیا بکواس کر رہی ہیں؟ سمیر کی بھویں تن گئیں اور اس کی آنکھوں میں حیرت کے ساتھ ساتھ غصہ بھی اود آیا۔ یہ مذاق کا وقت نہیں ہے عالیہ، آپ کو اندازہ بھی ہے کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ غصے سے پھنکارا تھا۔ یہ مذاق نہیں ہے سر، میں واقعی آپ سے محبت کرتی ہوں، آپ میرے دل کے بہت قریب ہیں اور میں آپ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ عالیہ نے نظریں اٹھا کر سمیر کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، چہرے پر بے بسی عیاں تھی۔ سمیر نے ایک لمحے کو خاموشی اختیار کی جیسے وہ اپنے خیالات کو مجتمع کر رہا ہو۔ یہ سب بکواس ہے عالیہ، آپ میری اسٹوڈنٹ ہیں اور میں آپ کا استاد ہوں، کچھ تو اس رشتے کا لحاظ کریں۔ آپ مجھ سے محبت کرنے کی بات کر رہی ہیں، آپ میں کوئی شرم لحاظ ہے کہ نہیں؟ وہ بمشکل اپنے اشتعال پہ قابو پا رہا تھا۔ سر، دل کے جذبات پر کسی کا اختیار نہیں ہوتا، میں جانتی ہوں کہ یہ غلط ہے لیکن میرے دل نے آپ کو اپنا مان لیا ہے، عالیہ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ اس کے آنسو اب بے قابو ہو چکے تھے۔ بس، مزید ایک لفظ بھی مت کہیے گا، یہ جو کچھ بھی ہے یہ محض ایک نادانی ہے اور آپ کو یہ بات فوراً سمجھ لینی چاہیے۔ میں نے آپ کو ہمیشہ ایک اسٹوڈنٹ کی نظر سے دیکھا ہے اور میرے دل میں آپ کے لیے کوئی جذبات نہیں ہیں۔ سمیر علی کے الفاظ سخت تھے، اس کے لہجے میں واضح انکار تھا۔ سر، میں آپ کے بغیر جی نہیں سکتی، آپ پلیز میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، عالیہ نے بے بسی کے عالم میں کہا۔ اس کی آواز میں التجا تھی لیکن سمیر کی آنکھوں میں اس کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں تھا۔ یہ سب آپ کی سوچ ہے عالیہ اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کو چاہیے آپ اپنی تعلیم پر توجہ دیں اور یہ فضول خیالات دل سے نکال دیں، سمیر علی نے سرد مہری سے کہا اور پلٹ کر تیزی سے کلاس روم سے باہر نکل گیا۔ عالیہ وہیں کھڑی رہ گئی جیسے وقت تھم گیا ہو۔ اس کے آنسو رخساروں پر بہہ رہے تھے اور اس کا دل بری طرح ٹوٹا تھا۔ سمیر کا انکار اس کے وجود کو جھنجھوڑ چکا تھا، اس کے غیر معمولی حسن کو دو کوڑی کا کر دیا تھا سمیر علی نے اپنے انکار سے۔ وہ حویلی واپس آ کر بھی اپنے دل و دماغ میں ایک عجیب اضطراب محسوس کرتا رہا۔ وہ اس بات پر حیران تھا کہ عالیہ کی باتوں کا اثر اس پر کیوں ہو رہا ہے۔ اس نے خود کو مسلسل قائل کرنے کی کوشش کی کہ یہ سب محض ایک وقتی جذبہ ہے، ایک نوجوان لڑکی کا کھیل، مگر اس کی نظر میں یہ بہت زیادہ پیچیدہ ہو رہا تھا۔ اب بھی وہ اپنے کمرے میں بیٹھا تھا، چائے کا کپ ہاتھ میں لیے، مگر اس کا دماغ کہیں اور تھا۔ وہ عالیہ کی آنکھوں میں چھلکنے والی محبت کو اپنے اندر گہرائی سے محسوس کرتا تھا۔ وہ باتیں اور وہ منظر وہ بار بار اپنے دماغ میں دہرا رہا تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لے کر چائے کا کپ میز پر رکھا۔ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ اپنے آپ سے بیزاری کے ساتھ بولا۔ عالیہ کی محبت میں گہری شدت کا احساس تھا اور وہ اس کو اس کی نادانی سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ فطری طور پر ایک نرم دل انسان تھا، لوگوں کے جذبات سے کھیلنا یا کسی کو تکلیف دینا اس کی فطرت میں نہ تھا، لیکن وہ جان بوجھ کر عالیہ کے جذبات کو نظر انداز کر گیا تھا کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ ایک استاد کی حیثیت سے اس کا ایسا رد عمل ضروری تھا۔ وہ اپنے آپ کو مسلسل اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ عالیہ کا یہ جذبہ عارضی اور نوجوانی کا شوق ہے، لیکن دل کی گہرائی میں وہ جانتا تھا کہ وہ اس بات کو تسلیم نہیں کر پا رہا۔ اس کی نظر میں عالیہ کی محبت ایک فریب تھی جس کا کوئی خاص مقصد نہیں تھا اور یہی وجہ تھی کہ وہ اسے رد کر گیا تھا جبکہ وہ چاہے جانے کے لائق تھی۔ اس کا دل بھی کبھی کبھی اس کے حسن کے آگے بے ایمان ہونے لگتا تھا، مگر وہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھنے کا ہنر جانتا تھا اور اپنے مقدس عہدے کا بھی اس کو بہت پاس تھا۔ وہ صبح کے لیکچر کے دوران ہی محسوس کر چکا تھا کہ آج کلاس میں کچھ کمی ہے۔ عالیہ کی غیر موجودگی اسے بے چین کر گئی تھی، لیکن وہ اس احساس کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ جب اگلے لیکچر کے بعد بھی وہ نظر نہ آئی تو اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا۔ عالیہ خان آج یونیورسٹی کیوں نہیں آئیں؟ اس نے آخر کار ماریہ اور ثنا سے پوچھ ہی لیا۔
سر عالیہ کو بخار ہے، وہ اس لیے نہیں آ سکی، شاید کل بھی نہ آئے، ماریا نے جواب دیا تھا۔ یہ سن کر سمیر کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا خلا پیدا ہوا۔ وہ چند لمحوں کے لیے ساکت کھڑا رہا۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ کلاس سے نکلتے ہی اس کے قدم بوجھل سے ہو گئے۔ عالیہ کی بیمار ہونے کا سن کر ایک عجیب سی بے چینی اور پچھتاوا اسے گھیرنے لگا۔ وہ اپنے رویے پر غور کرنے لگا۔ کل جو کچھ اس نے کہا تھا وہ شاید حد سے زیادہ سخت تھا۔ عالیہ واقعی اس کے لیے جذبات رکھتی تھی اور وہ یہ بات مسلسل نظر انداز کر رہا تھا، اسے نادانی سمجھ کر۔ وہ یونیورسٹی کے لان میں ایک بینچ پر بیٹھا تھا، ہاتھ کی انگلیاں ایک دوسرے میں الجھی ہوئی تھیں اور نگاہیں کسی خیالی منظر میں گم۔ کیا وہ واقعی میرے لیے اتنا خاص جذبات رکھتی ہے جتنا وہ کہتی ہے؟ اس نے خود سے سرگوشی کی تھی۔ اس کے ذہن میں عالیہ کے کہے گئے الفاظ گونجنے لگے، اور وہ لمحہ جب اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرنے لگا کہ یہ محض ایک وقتی کیفیت تھی، لیکن اندر ہی اندر وہ جانتا تھا کہ اس نے عالیہ کو جس طرح رد کیا تھا وہ ٹھیک نہیں تھا۔ پھر ایک دم ایک ہلکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی، جیسے اس نے کوئی فیصلہ کر لیا ہو۔ وہ جانتا تھا کہ جو کچھ بھی ہو اسے عالیہ کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ وہ محبت کا جواب محبت سے دینے کا عادی تھا۔ وہ کئی دنوں بعد جب یونیورسٹی لوٹی تو وہی چلبلی باتونی اور شوخ لڑکی نہیں لگ رہی تھی جو ہر کسی کی توجہ کا مرکز ہوا کرتی تھی۔ وہ خاموش تھی، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی تھی، اور وہ زیادہ تر وقت کلاس کے کسی کونے میں بیٹھی رہتی، جیسے سب سے الگ تھلگ رہنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اس نے جب کلاس میں عالیہ کو دیکھا تو دل میں ایک ہلکی سی تسلی ہوئی کہ وہ واپس آ گئی ہے، مگر فوراً ہی اسے عالیہ کی بدلی ہوئی حالت کا شدت سے احساس ہوا۔ وہ جو پہلے سوالات کی بوچھاڑ کرتی تھی آج خاموشی سے نوٹس لے رہی تھی۔ وہ جو کلاس کے بعد دوستوں کے ساتھ ہنستی مسکراتی تھی، اب جیسے اپنی دنیا میں گم ہو گئی تھی۔ لیکچر کے دوران سمیر کی نظریں بار بار عالیہ کی طرف اٹھتی تھیں، اور ہر بار وہ اسے اپنی کتاب میں جھکی ہوئی گمسم پاتا۔ اس کے دل میں ایک بے نام سی کسک جاگی۔ کیا وہ واقعی اتنی ہی تکلیف میں تھی جتنی وہ ظاہر کر رہی تھی؟ دن گزرتے گئے اور عالیہ کی یہ خاموشی سمیر کو مسلسل بے چین کیے جا رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح اس سے بات کرے، اسے تسلی دے، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سی جھجک تھی۔ وہ اپنی نشست پر بیٹھا اسٹاف روم کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ اس کے دماغ میں وہ لمحہ بار بار آ رہا تھا جب اس نے عالیہ کے جذبات کو نادانی سمجھ کر ٹھکرا دیا تھا۔ عالیہ کی خاموشی اور آنکھوں کی گہری اداسی اس کے دل کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ اسے عالیہ کے لیے ایک عجیب سا لگاؤ محسوس ہونے لگا۔ وہ جو پہلے صرف ایک استاد کے طور پر اسے دیکھتا تھا، اب دل میں اس کے لیے کچھ اور ہی جذبات انگڑائی لے رہے تھے۔ کیا وہ واقعی مجھ سے محبت کرتی تھی؟ کیا اس کا دل اتنا ہی سچا تھا جتنا وہ کہتی تھی؟ یہ سوالات اب سمیر کے دل و دماغ میں گونجنے لگے۔ اسی کیفیت میں سمیر نے خود کو عالیہ کی طرف کھینچتا ہوا محسوس کیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سب آسان نہیں ہے، مگر اب وہ اس کی محبت کو مزید نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اپنی چیئر پہ بیٹھا بار بار گھڑی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے عالیہ کو اپنے روم میں بلایا تھا۔ کچھ دیر میں وہ آ گئی تھی۔ بیٹھو عالیہ، سمیر نے رسمی انداز میں کہا۔ اس کے لہجے میں نہایت ہی نرمی شامل تھی۔ جی سر، اس نے سامنے والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا۔ سمیر نے کچھ لمحوں کے لیے خاموشی اختیار کی، جیسے الفاظ جمع کر رہا ہو۔ آپ کی طبیعت اب کیسی ہے؟ اس کو بر وقت یہی سوال سوجا تھا۔ جی میں ٹھیک ہوں۔ عالیہ نے سر جھکا رکھا تھا اور نظریں اس کی میز پر ہی جمی ہوئی تھیں۔ کل کی اسائنمنٹ بنا لی ہے آپ نے؟ اس نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ جی سر بنا لی ہے، عالیہ نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ اچھی بات ہے۔ اس کے ذہن میں کئی سوالات اور جذبات ہلچل مچا رہے تھے۔ سر اگر آپ کی اجازت ہو تو میں جا سکتی ہوں؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد عالیہ نے کہا تھا۔ ٹھیک ہے جاؤ، سمیر نے گہرا سانس لیا اور دھیرے سے کہا۔ عالیہ کرسی سے اٹھی اور دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کی چال میں ایک عجیب سی بے بسی تھی۔ رکو عالیہ، سمیر کی آواز نے اسے روک دیا۔ عالیہ پلٹی، اس کی آنکھوں میں سوالات تھے، مگر وہ کچھ کہنے سے گریز کر رہی تھی۔ میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، سمیر نے ہمت جمع کرتے ہوئے کہا۔ عالیہ خاموش رہی، مگر اس کی نظریں سمیر کی طرف اٹھیں۔ سمیر نے نرمی سے کہا، میں تم سے معذرت کرتا ہوں، شاید میں نے تمہارے جذبات کو سمجھنے میں غلطی کی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میری بات سے تم اتنا دکھی ہو جاؤ گی۔
عالیہ کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی جھلکنے لگی، مگر وہ خاموش رہی۔ میں ابھی بھی ششو پنج میں ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ تمہیں کیا جواب دوں، شاید وقت چاہیے مجھے۔ وہ سخت الجھا ہوا لگ رہا تھا۔ کوئی بات نہیں سر، جب آپ کا دل راضی ہو اور آپ کو صحیح لگے تب آپ مجھے جواب دے دیجئے گا۔ یہ کہتے ہی وہ دروازے کی طرف پلٹی اور باہر چلی گئی۔ وہ اپنی کرسی پر بیٹھا رہ گیا، دل میں عجیب سی بے چینی اور کشمکش لیے۔ عالیہ کے الفاظ اور اس کی معصومیت اسے کسی فیصلے کی طرف دھکیل گئی تھی۔ کلاس میں وہ لیکچر دے رہا تھا، سب سنجیدگی سے سن رہے تھے۔ عالیہ اپنے نوٹس دینا، مجھے لگتا ہے کچھ پوائنٹس مس ہو گئے۔ عالیہ نے تھوڑا سا جھجکتے ہوئے سر ہلایا۔ جی سر لیجئے۔ اس نے نوٹس لے کر کلاس میں بظاہر توجہ سے پڑھنے کا تاثر دیا، مگر اس کے دل میں کچھ اور ہی تھا۔ جیسے ہی کلاس ختم ہوئی، سمیر نے نوٹس واپس کر دیے۔ شکریہ، نوٹس دے کر بہت مدد کی۔ وہ مسکرایا تھا۔ کوئی بات نہیں سر، عالیہ نے نوٹس لیتے ہوئے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ یہ کہہ کر وہ نوٹس کو بیگ میں رکھ کر کلاس روم سے نکل گئی۔ ان دونوں کو باقی کلاس نے کنکھیوں سے دیکھا تھا۔ روز بروز بڑھتی ہوئی ان کی نزدیکیاں سب کو بہت سوچنے پر مجبور کر رہی تھیں، مگر دونوں طرف کی شخصیات کافی تگڑی تھیں، اس لیے کوئی بھی بات کرنے کی ہمت نہیں کر پاتا تھا۔ اس نے بیگ سے نوٹس نکالے اور انہیں پڑھنے کے لیے کھولا تو اچانک ایک سفید کاغذ نوٹس کے درمیان سے نکلا۔ عالیہ نے حیرت سے کاغذ اٹھایا اور اس پر لکھی تحریر پڑھی۔ سمیر علی خان کو عالیہ خان کی محبت اور عالیہ دونوں دل و جان سے قبول ہیں۔ یہ الفاظ پڑھ کر عالیہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ پہلے لمحے میں وہ ساکت ہو گئی، آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ حقیقت ہے یا کوئی خواب۔ کچھ دیر کاغذ کو گھورنے کے بعد اس کی آنکھوں میں چمک آئی اور ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ بے اختیار کمرے میں جھومنے لگی اور بلند آواز میں بولی، یہ ہو نہیں سکتا لیکن یہ ہو گیا ہے، سر نے مجھے قبول کر لیا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بھی تیز ہو گئی تھیں۔ وہ بار بار کاغذ کو پڑھتی۔ اس نے خوشی سے اپنے بازو ہوا میں بلند کیے اور اپنے بیڈ پر گر کر زور سے کہا لگایا، مجھے یقین تھا سچی محبت کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے۔ اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ وہ خود کو دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی محسوس کر رہی تھی، جیسے وہ زمین پر نہیں بلکہ ہواؤں میں اڑ رہی ہو۔ اس کی محبت نے حقیقت کا روپ لے لیا تھا۔ سمیر علی خان کے اقرار نے اس کی زندگی بدل دی تھی۔ ہاں تو بتاؤ بھائی، تمہاری محبت کہاں تک پہنچی؟ اگلے دن پھر ثنا نے شرط کے حوالے سے بات چھیڑی تھی۔ عالیہ نے ہلکی سی شرارت بھری مسکراہٹ کے ساتھ بیگ سے کاغذ نکالا اور ہوا میں لہرایا۔ یہ دیکھو، خود پڑھ لو اور رائٹنگ میچ بھی کر لینا، سر کی ہی ہے۔ تینوں نے حیرت سے کاغذ کو دیکھا اور ایک ساتھ بول اٹھیں، یہ کیسے ممکن ہے سر؟ سمیر نے واقعی تمہارے لیے یہ لکھا ہے؟ عالیہ نے فخر سے سر جھٹکا اور اتراتے ہوئے کہا، میں نے کہا تھا نا میری محبت جیتے گی، دیکھو شرط جیت لی میں نے۔ وہ تینوں کاغذ کو بار بار دیکھ رہی تھی جیسے کوئی ناقابل یقین چیز ہو۔ عالیہ کی آواز خوشی اور غرور سے بلند ہو رہی تھی، میں نے سمیر علی خان کو تسخیر کر لیا آخرکار۔ یہ کہہ کر ان کی ہنسی ماحول میں گونجنے لگی۔ تبھی اسی لمحے سمیر علی خان ان کے گروپ کے پاس سے گزرا تھا۔ جیسے ہی اس کے کانوں میں اپنا نام پڑا وہ ٹھٹک گیا، قدم رک گئے۔ اس نے عالیہ کی چہکتی ہوئی آواز کو غور سے سنا۔ ان تینوں کی پیٹھ سمیر کی جانب تھی، وہ پیچھے کھڑا ہوا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ تم سب کو منہ توڑ جواب دوں گی، اب دیکھ لو سمیر علی خان میرا ہو چکا ہے، میں نے شرط کو جیت لیا اور اسے بھی۔ یہ الفاظ سمیر کے دل میں کسی تیر کی طرح لگے تھے۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حیرت چھائی، لیکن فوراً ہی غصے اور غضب نے جگہ لے لی۔ اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے اور ہاتھ مٹھیوں میں بھینچ گئے۔ اس کے اندر شعلے بھڑک اٹھے۔ اس نے پلٹ کر کچھ کہنے کا ارادہ کیا، مگر غصے سے بھرے ہوئے دل کے ساتھ وہ الٹے پاؤں واپس پلٹ گیا۔ یونیورسٹی سے نکلتے وقت اس کے قدم بھاری اور تیز تھے۔ عالیہ اور اس کی دوستوں کو یہ اندازہ بھی نہ تھا کہ ان کے الفاظوں نے سمیر علی خان کے دل میں آگ لگا دی ہے۔ اس کے چہرے کی سختی اور غصہ بتا رہا تھا کہ وہ یہ سب برداشت نہیں کرے گا۔ اس کے چہرے کے پتھریلے تاثرات بتا رہے تھے وہ کوئی طوفان لے کر ہی آئے گا۔ اپنی ذات کی توہین اس سے برداشت نہ ہوئی تھی۔ اگلی صبح معمول کے مطابق تھی۔ طلبہ اور اساتذہ اپنے کاموں میں مشغول تھے۔ وہ یونیورسٹی کے گیٹ پر اپنی بڑی گاڑی سے اترا، اس کے ساتھ اس کے گارڈز تھے جن کے ہاتھوں میں ہتھیار تھے۔ ان کے چہرے پر سختی اور آنکھوں میں غصے کی چمک واضح تھی۔ یونیورسٹی کا ماحول اچانک سنسان سا ہو گیا۔ طلبہ اور اساتذہ حیرت اور خوف سے سمیر کو دیکھ رہے تھے، جو کہیں سے بھی اس یونیورسٹی کا پروفیسر نہیں لگ رہا تھا۔
بلکہ کوئی سرپھرا وڈیرا لگ رہا تھا۔ اس نے اندر آتے ہی فائرنگ شروع کر دی۔ ہوائی گولیوں کی آواز سے پورا کیمپس گونج اٹھا۔ سب ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ سمیر کی دھاڑتی ہوئی آواز نے ماحول کو مزید خوفناک بنا دیا۔ سب اپنے اپنے کام سے لگ جاؤ، کوئی میرے راستے میں آیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ عالیہ جو اپنی کلاس میں موجود تھی فائرنگ اور چیخو پکار کی آواز سن کر باہر آئی۔ اس کی نظر سمیر اور اس کے گارڈز پر پڑی تو وہ حیرت اور خوف سے وہیں جم گئی۔ سمیر کی نظریں اسے ڈھونڈ رہی تھیں۔ جو ہی اس کی نظر عالیہ پر پڑی وہ اشارے سے اپنے گارڈز کو حکم دیا کہ اس لڑکی کو گاڑی میں ڈالو۔ گارڈز فوراً عالیہ کی طرف بڑھے۔ وہ پیچھے ہٹنے کی کوشش کرنے لگی، چیخنے لگی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے چھوڑ دیں۔ لیکن گارڈز نے اسے بازوؤں سے پکڑا اور زبردستی گھسیٹتے ہوئے گاڑی کی طرف لے جانے لگے۔ طلبہ اور اساتذہ یہ سب دیکھ رہے تھے لیکن کسی کی ہمت نہیں تھی کہ آگے بڑھ کر سمیر کو روکے۔ سب خوف کے مارے ایک طرف دبکے ہوئے تھے۔ عالیہ کی چیخیں فضا میں گونج رہی تھیں۔ سر پلیز مجھے چھوڑ دیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ سمیر نے ایک سرد نظر اس پر ڈالی۔ چپ رہو، تم نے جو کیا ہے اس کی سزا تمہیں ملے گی۔ گارڈز نے عالیہ کو زبردستی گاڑی میں دھکیل دیا۔ وہ بے بسی سے رونے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا اور دل مسلسل دھڑک رہا تھا۔ یونیورسٹی میں سب کے چہرے خوف سے سفید ہو چکے تھے۔ سمیر نے جاتے جاتے فضا میں ایک اور گولی چلا دی اور بلند آواز میں کہا، آج کے بعد کوئی بھی اس کی طرح کی گھٹیا حرکت کرنے کی جرات نہ کرے۔ گاڑی دھول اڑاتے ہوئے یونیورسٹی سے نکل گئی اور پیچھے صرف خوف، حیرت اور خاموشی رہ گئی۔ اور پھر ثنا اور ماریہ سے ساری یونیورسٹی کو عالیہ کی شرط والی بات معلوم ہوئی۔ اب سب کو سمیر علی جیسے سلجھے ہوئے پروفیسر کے غصے کی اصل وجہ سمجھ میں آئی تھی۔ عالیہ نے جانے انجانے میں شیر کی دم پر پیر رکھ دیا تھا جس کا اس کو اب خمیازہ بھگتنا تھا۔ وہ اپنی گاڑی کے ساتھ حویلی کے بڑے دروازے پر پہنچا۔ گارڈز نے سخت پہرے میں عالیہ کو تہخانے کی جانب لے جانا شروع کیا۔ کسی کو بھی معلوم نہ ہو سکا تھا۔ سرد اور تاریک راستے نے عالیہ کے دل میں خوف کی شدت بڑھا دی۔ تہخانے کی دیواریں زنگ آلود زنجیروں اور مدھم روشنی سے خوفناک منظر پیش کر رہی تھیں۔ عالیہ کو ایک کونے میں دھکیل دیا گیا جہاں وہ کانپتے ہوئے گرتے گرتے سنبھل گئی۔ چند لمحوں بعد سمیر علی خان اندر داخل ہوا۔ اس کے قدموں کی گونج نے کمرے کی خاموشی کو مزید بوجھل بنا دیا۔ اس کی آنکھوں میں شدید غصہ بھرا ہوا تھا اور چہرے کی سختی نے عالیہ کے دل کی دھڑکنیں تیز کر دیں۔ کیا کہہ رہی تھی تم؟ شرط لگائی تھی تم نے میری ذات پر؟ تمہاری اتنی ہمت؟ وہ آگ کی طرح بھڑک رہا تھا۔ سر پلیز میری بات سنیں، میں غلطی مانتی ہوں، میں نے جو کچھ کیا وہ نادانی تھی۔ سمیر ایک جھٹکے سے اس کے قریب آیا اور اس کے بالوں کو سختی سے پکڑ لیا۔ عالیہ کراہتے ہوئے نیچے جھک گئی۔ اس کا خوف آنکھوں سے صاف چھلک رہا تھا لیکن سمیر کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ وہ زور سے چیخا، نادانی؟ یہ نادانی نہیں تھی، یہ تمہاری گھٹیا حرکت تھی۔ تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ تم سمیر علی خان کی ذات پر شرط لگا سکتی ہو؟ عالیہ نے روتے ہوئے اپنے ہاتھ جوڑ دیے۔ آنسو اس کے گالوں پر بہنے لگے اور اس کی آواز میں لرزش تھی۔ پلیز مجھے معاف کر دے، میں وعدہ کرتی ہوں دوبارہ ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ سمیر نے حقارت سے اسے دیکھا، اس کا فون چھین کر اس کو واپس زمین پر پٹخ دیا۔ معافی؟ تمہارے لیے معافی کی کوئی گنجائش نہیں، تمہیں اپنے کیے کی سزا ضرور ملے گی۔ یہ کہہ کر وہ پلٹا، دروازے کی طرف بڑھا اور تاریک کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازے کی بھاری آواز کے ساتھ تہخانہ پھر سے گہری خاموشی میں ڈوب گیا۔ وہ ایک کونے میں سمٹ کر بیٹھ گئی، آنکھوں میں خوف اور دل میں پچھتاوے کی گونج تھی۔ وہ تیز قدموں سے حویلی کے حال سے گزر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں عالیہ کا فون تھا جو مسلسل بج رہا تھا۔ وہ فون کی سکرین پر نظر ڈالے بغیر اسے بند کرنے ہی والا تھا کہ ایک تصویر اس کی آنکھوں کے سامنے جگمگائی۔ وہ ٹھٹک کے رک گیا اور غور سے سکرین کو دیکھنے لگا۔ تصویر تبریز خان کی تھی جو علاقے کے مشہور سردار اور اس کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے اور اس کے غصے میں ایک نئی شدت آ گئی۔ اس نے کال اٹھائی۔ دوسری طرف سے ایک بھاری فکرمند آواز گونجی، بیٹی تم کہاں ہو؟ مجھے یونیورسٹی سے خبر ملی ہے کہ کسی نے فائرنگ کی ہے۔ کون گھٹیا انسان تمہیں اٹھا کر لے گیا؟ مجھے بتاؤ تم کہاں ہو؟ سمیر کے قدم رک گئے۔ اس کی آنکھوں میں غصے کے ساتھ ساتھ حیرت بھی نمایاں تھی۔ اسے ایک پل میں ہی معلوم ہو گیا کہ عالیہ تبریز خان کی بیٹی ہے۔ یہ خیال آتے ہی اس کے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ آ گئی۔ جیسے تم گھٹیا ہو ویسے ہی تمہاری تربیت بھی گھٹیا ہے۔ تمہاری بیٹی اس وقت میری قید میں ہے، اگر تم میں ہمت ہے تو آ کر اسے بچا لو۔ دوسری طرف چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی،
پھر تبریز خان کی غصے میں لرزتی ہوئی آواز سنائی دی، سمیر تم جانتے ہو تم کیا کر رہے ہو، یہ تمہارے لیے بہت مہنگا پڑے گا۔ لیکن سمیر نے اس کی بات کو کاٹتے ہوئے کہا، زیادہ باتیں مت کرو تبریز خان، اگر تمہیں اپنی بیٹی عزیز ہے تو آ کر اس کا سامنا کرو۔ یہ کہہ کر سمیر نے کال کاٹ دی اور فون کو بند کر دیا۔ رات کا اندھیرا حویلی کے ارد گرد چھا چکا تھا اور سمیر علی خان کے گارڈز ہر طرف پہرا دے رہے تھے۔ حویلی کے بڑے دروازے کے باہر ایک جیپ آ کر رکی۔ دروازہ کھلا اور تبریز خان گاڑی سے اترا۔ اس کے چہرے پر بے بسی اور فکر نمایاں تھی۔ وہ جانتا تھا کہ آج اسے اپنے سب سے بڑے دشمن کے سامنے جھکنا ہوگا، کیونکہ اس کی لاڈلی بیٹی کی زندگی کا سوال تھا۔ گارڈز نے اسے اندر جانے کی اجازت دے دی اور وہ سیدھا حویلی کے بڑے ہال میں پہنچا۔ سمیر علی خان ایک بڑے صوفے پر ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں حقارت اور چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ دادا جان اور علی خان بھی موجود تھے۔ ان کو سب کچھ سمیر پہلے ہی بتا چکا تھا۔ تو آخرکار آ ہی گئے تبریز خان، سمیر کی آواز گونجی تھی۔ میں یہاں اپنی بیٹی کو لینے آیا ہوں، جو چاہے مجھے سزا دے دو مگر اسے آزاد کر دو۔ تبریز خان گردن جھکا گیا تھا۔ اس کا سارا غرور اور گھمنڈ ایک پل میں نکل گیا۔ سمیر نے طنزیہ کہا لگایا اور کھڑا ہو گیا۔ اتنا بھی بے وقوف مت بنو تبریز خان، تم جانتے ہو میں کیا چاہتا ہوں۔ تم کیا چاہتے ہو؟ تبریز خان نے گہری سانس لے کر کہا۔ سمیر نے اپنی نظریں اس کی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دو۔ اگر یہ شرط منظور نہیں تو وہ ساری زندگی میری قید میں رہے گی اور میری رکھیل بن کر زندگی گزارے گی۔ اس کی بات پہ دادا جان اور علی خان بھی حیرت زدہ رہ گئے، مگر وہ چپ تھے۔ اس کو سرداری سونپی تھی، اس لیے اس کو ہی فیصلہ کرنے دینا چاہتے تھے۔ جبکہ یہ سن کر تبریز خان کے چہرے پر سرخی چھا گئی، اس کی مٹھیاں بھینچ گئیں اور آنکھوں میں خون اتر آیا، مگر وہ بے بس تھا۔ عالیہ کے لیے اسے یہ ذلت برداشت کرنی پڑ رہی تھی۔ کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی، صرف سمیر کی حقارت بھری نظریں اس پر گڑی تھیں۔ ٹھیک ہے، میں راضی ہوں، اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر اس کا دل کبھی تمہیں قبول نہیں کرے گا۔ تبریز خان بے بسی سے فیصلہ اس کے حق میں دے گیا تھا۔ سمیر کے ہونٹوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں تبریز خان، دل کو قابو میں لینا مجھے خوب آتا ہے۔ یہ کہہ کر سمیر نے گارڈز کو حکم دیا کہ عالیہ کو تہہ خانے سے نکالا جائے۔ تبریز خان کی نظر جھکی ہوئی تھی، وہ اپنی بیٹی کے لیے یہ سب سہنے پر مجبور تھا۔ سمیر علی خان کی حویلی کے در و دیوار اس لمحے گواہ بن گئے کہ طاقت نے آج محبت کو بھی زیر کر لیا تھا۔ دادا جان اور علی خان بھی سمیر کے اس فیصلے سے متفق ہو گئے۔ حویلی کے وسیع صحن کو خوبصورتی سے سجا دیا گیا۔ ہر جانب روایتی فانوس، سفید پھولوں کے گلدستے اور سنہری روشنیوں کی جھلکیاں نکاح کی تقریب کو پروقار بنا رہی تھیں۔ اس کو کمرے میں تیار کیا جا رہا تھا، سفید اور سنہری لباس عروسی میں ملبوس۔ وہ ایک گہرے سکوت میں بیٹھی تھی، دل کے اندر خوف اور بے یقینی کے جذبات تھے، لیکن تقدیر کو قبول کرنے کے سوا اس کے پاس کوئی راستہ نہ تھا۔ حویلی کے صحن کے بیچوں بیچ خوبصورت نشستیں رکھی گئی تھیں، جہاں قاضی صاحب، سمیر اور باقی سب موجود تھے۔ قاضی صاحب نے نکاح کی رسم کے لیے ضروری کارروائی شروع کی۔ سمیر کا دل پرسکون مگر ایک عجیب سی گھبراہٹ میں تھا۔ آج اس کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہونے والا تھا، ایک ایسا باب جس کا آغاز وہ کبھی یوں نہیں چاہتا تھا، مگر عالیہ خان نے اس کو مجبور کر دیا تھا۔ قاضی صاحب نے اس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سمیر علی خان ولد شمس الدین علی خان، کیا آپ عالیہ تبریز دختر تبریز خان کو حق مہر 2 لاکھ روپے کے عوض اپنے نکاح میں قبول کرتے ہیں؟ سمیر نے مضبوط اور پرعزم لہجے میں جواب دیا، جی قبول کرتا ہوں۔ یہ 3 بار دہرایا گیا اور ہر بار سمیر کی آواز میں اعتماد بڑھتا گیا۔ پھر عالیہ کے پاس پیغام بھجوایا گیا۔ قاضی صاحب نے وہی سوال 3 بار دہرایا اور عالیہ نے دھیمی مگر صاف آواز میں کہا، قبول ہے۔ ہر طرف سے ماشاءاللہ اور مبارک ہو کی آوازیں بلند ہوئیں۔ نکاح کے بعد سمیر نے قاضی صاحب کے ساتھ تمام قانونی اور مذہبی دستاویزات پر دستخط کیے۔ عالیہ کو صحن میں لایا گیا۔ وہ شرم سے نظریں جھکائے ہوئے تھی۔ سمیر نے پہلی بار اسے اس روپ میں دیکھا۔ دل میں ایک عجیب سا جذبہ جاگا، شاید محبت، شاید ذمہ داری، یا شاید دونوں۔ اس کے دل نے اعتراف کیا تھا کہ آج وہ بہت حسین لگ رہی تھی، مگر اس کے دل سے بدگمانیوں کے بادل نہیں چھٹکے تھے۔ وہ اس سے سخت خفا تھا۔ تقریب کے اختتام پر دعائے خیر کی گئی، جس میں قاضی صاحب نے ان جوڑے کی خوشحال زندگی اور برکت کے لیے دعا کی۔ وہ دونوں اب نکاح کے بندھن میں بندھ چکے تھے۔ وہ سمیر کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، اس کے چہرے پر خوف، شرم اور کچھ امید کی جھلک تھی۔
آج وہ ایک نئے رشتے کے آغاز پر تھی، مگر دل میں وسوسے اور ماضی کے نقوش بار بار سوال بن کے ابھر رہے تھے۔ کمرے کی آرائش روایتی مگر دلکش تھی، مگر اس کی نگاہیں بے سکونی سے دروازے پر ٹکی تھیں۔ وہ دروازہ کھول کر اندر آیا۔ وہ سادہ سے شلوار قمیض میں ملبوس تھا۔ اس کے چہرے پر کسی قسم کے جذبات کا اظہار نہیں تھا۔ اس نے ایک نظر عالیہ پر ڈالی اور بغیر کچھ کہے الماری کی طرف بڑھ گیا۔ عالیہ کے دل میں کہیں امید جاگی کہ شاید وہ کچھ کہے گا، مگر سمیر نے خاموشی اختیار کیے رکھی۔ وہ سیدھا واش روم کی طرف چلا گیا۔ عالیہ نے بے یقینی سے دروازے کی طرف دیکھا، جہاں سے سمیر غائب ہو چکا تھا۔ دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں، مگر خاموشی برقرار رہی۔ چند منٹ بعد وہ واپس آیا۔ چہرے پر تھکن اور بیزاری کے آثار نمایاں تھے۔ وہ بیڈ کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، اٹھو، کپڑے تبدیل کر لو۔ میں آج رات تمہارے حسن کے قصیدے پڑھنے والا نہیں ہوں، مجھے صرف آرام کرنا ہے۔ یہ بات اس کے دل پر ایک تیر کی طرح لگی۔ اس نے بے بسی سے سر ہلایا اور اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے قدم بھاری ہو گئے اور آنکھیں نم تھیں۔ وہ اپنے عروسی لباس کو دیکھ رہی تھی جو اب اس کے لیے بے معنی ہو چکا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ سادہ لباس میں کمرے میں واپس آئی۔ وہ بیڈ پر لیٹا اور گہری نیند میں جا چکا تھا۔ عالیہ نے خاموشی سے بیڈ کے دوسرے کنارے پر جگہ بنائی اور اپنے آنسوؤں کو روکنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے لیٹ گئی۔ رات کے سناٹے میں اس کی آنکھوں میں ماضی کی یادیں جھلملا رہی تھیں۔ وہ اپنی غلطیوں پر پچھتا رہی تھی، سوچ رہی تھی کہ اگر وہ سمیر کے جذبات کو سمجھ سکتی، اگر اس کے الفاظ میں شائستگی ہوتی تو شاید آج کی رات مختلف ہوتی۔ مگر اس کی قسمت نے اسے ایک ایسی حقیقت کے سامنے لا کھڑا کیا تھا جہاں اسے اپنے فیصلوں کا بوجھ اٹھانا تھا۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ بھی نیند کی گہری وادی میں جا گری تھی، جہاں خوابوں نے اس کی تلخ حقیقت کو کچھ دیر کے لیے دھندلا دیا۔ صبح کے اولین پہر میں سورج کی کرنیں کمرے کے پردوں سے چھن کر اندر آ رہی تھیں۔ عالیہ کی آنکھ کھلی تو کمرہ خالی پایا۔ وہ پہلے ہی اٹھ کر کہیں جا چکا تھا۔ بستر کی دوسری جانب خالی جگہ اور وہی بے حس خاموشی اس کی حقیقت بن چکی تھی۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے چھت کو دیکھتی رہی کہ شاید وہ سب کچھ ایک خواب ہو، مگر حقیقت کی تلخی نے جلد ہی اس پر واضح کر دیا کہ اب یہی اس کی زندگی تھی۔ کچھ دیر بعد دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ ایک ملازمہ ناشتہ لے کر آئی اور خاموشی سے میز پر رکھ دیا۔ جاتے ہوئے اس نے مختصر طور پر کہا، صاحب نے کہا تھا کہ آپ کو یہ کمرے میں ہی دے دوں۔ عالیہ نے اس بات میں سر ہلایا اور خاموشی سے فریش ہونے کے بعد میز کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے دل میں بے شمار سوالات گردش کر رہے تھے، مگر ان کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے چائے کا کپ اٹھایا اور نوالے لینے کی کوشش کی، مگر ہر نوالا جیسے گلے سے نیچے اترنے کو تیار نہ تھا۔ ناشتہ ختم کرنے کے بعد وہ کمرے میں اپنے سامان کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس کے ہاتھوں نے خودکار انداز میں سب کچھ ترتیب دینا شروع کر دیا۔ الماری میں کپڑے رکھے، ڈریسنگ ٹیبل پر اپنی چیزیں سجائیں اور کمرے کے ایک ایک گوشے کو دیکھنے لگی۔ اس کا دل بوجھل تھا، آنکھیں خشک تھیں۔ کمرے کے کونے میں ایک بڑی کھڑکی تھی، جہاں سے حویلی کے باغ کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ کھڑکی کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ اس کی زندگی سمیر علی خان کے ساتھ جڑ چکی تھی، چاہے وہ خوشی سے ہو یا حالات کے جبر سے۔ اب یہ کمرہ، یہ حویلی اور یہ تنہائی ہی اس کی حقیقت تھی۔ وہ شام کے وقت حویلی واپس آیا تھا۔ دن بھر کی تھکن اور ذہنی الجھنوں کے باوجود اس کا چہرہ معمول کی سنجیدگی لیے ہوئے تھا۔ وہ سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھولا تو کمرے کی خاموشی نے اسے سکون کا احساس دیا۔ ہلکی روشنی اور کمرے میں موجود خوشبو نے اس کا موڈ کچھ بہتر کر دیا۔ اس نے کوٹ اتار کر کرسی پر رکھا اور جوتے اتار کر بیڈ کے کنارے بیٹھ گیا۔ عالیہ واش روم میں تھی۔ وہ نہانے کے بعد باتھ گاؤن میں ملبوس تھی۔ وہ یہی سمجھی تھی کہ سمیر ابھی تک کمرے میں نہیں آیا۔ یہی سوچتے ہوئے وہ بے دہانی میں باہر نکل آئی۔ جیسے ہی اس نے قدم باہر رکھا، سامنے سمیر کو بیٹھا پایا۔ سمیر نے اس کی آہٹ محسوس کرتے ہی سر اٹھایا۔ نظر پڑی سامنے تو عالیہ کا وجود سامنے تھا۔ وہ باتھ گاؤن میں ملبوس تھی۔ اس کے نم بال اس کے کاندھوں پر بکھرے تھے اور چہرے پر تازگی اور شرم کا حسین امتزاج تھا۔ عالیہ کی آنکھوں کی جھجک اور اس کے چہرے کی معصومیت نے سمیر کو ایک لمحے کے لیے بے خود کر دیا۔ سمیر نے اپنے جذبات کو قابو میں رکھنے کی کوشش کی، مگر اس کی نظریں لمحے بھر کے لیے عالیہ پر جم گئیں۔ اس کے دل میں عجیب سی بے قراری پیدا ہوئی، مگر اس نے فوراً خود پر قابو پا لیا۔ وہ اپنی نظریں جھکاتے ہوئے فون کی جانب متوجہ ہوا، گویا کچھ دیکھا ہی نہ ہو، جبکہ وہ سمیر کی نظروں کا اثر اپنے وجود پر محسوس کر رہی تھی۔ وہ اندر ہی اندر شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ جلدی سے اس نے اپنے آپ کو سنبھالا، چہرے پر ہاتھ رکھا اور گھبراہٹ میں الٹے قدم بھاگتی ہوئی واش روم میں بند ہو گئی۔ واش روم کے اندر اس کی سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھیں۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینے سے باہر آ جائے گا۔
اس نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا جو شرم سے دہک رہا تھا۔ اس نے جلدی سے ٹھنڈے پانی کے چھینٹے اپنے چہرے پر مارے تاکہ اپنی گھبراہٹ پر قابو پا سکے۔ دوسری جانب سمیر نے خود کو نارمل ظاہر کرنے کی کوشش کی، مگر اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی نے جنم لیا۔ عالیہ کا وہ معصوم اور شرم سے بھرپور روپ اس کی نظروں میں بس چکا تھا۔ اس نے گہری سانس لیتے ہوئے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی اور بیڈ پر لیٹ گیا، مگر دل کی بے قراری اور دماغ کی الجھن اسے سکون نہ لینے دے رہی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کی، مگر عالیہ کی وہ جھجکتی ہوئی حالت، اس کا شرم سے دہکتا چہرہ اور اس کا تیزی سے بھاگ جانا اسے بے چین کر رہا تھا۔ وہ یہ سب بھلانے کی کوشش کرتا رہا، مگر یہ منظر اس کے ذہن سے محو نہ ہو پا رہا تھا۔ ایسے ہی ان دونوں کی زندگی چل پڑی۔ سمیر کا رویہ اس کے ساتھ مسلسل روکھا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے کمرے میں بند رہتی اور سمیر کا رویہ اتنا سرد اور بے تاثر ہوتا کہ اس کو اس کے سامنے کسی بات کا بھی اظہار کرنا مشکل لگتا۔ وہ بیچاری دن بھر کمرے کی چار دیواری میں ہی رہتی اور باہر جانے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا تھا۔ وہ اپنے دن بھر کے کاموں میں گم رہتا اور اس کی موجودگی کو نظر انداز کرتا۔ وہ کمرے سے باہر نہیں نکلتی تھی، نہ ہی سمیر نے کبھی اسے کسی کام کے لیے باہر جانے کی اجازت دی تھی۔ اس کو سب کچھ ضرورت کا کمرے میں ہی پہنچا دیا جاتا۔ ملازمہ کے علاوہ حویلی کے کسی فرد کو اس کے کمرے میں آنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ سلسلہ اسی طرح چل رہا تھا۔ وہ سارا دن بوریت کی حالت میں اپنے کمرے میں بند رہتی، کبھی کتابیں پڑھ کر وقت گزارتی، کبھی فون استعمال کر لیتی، تو کبھی کھڑکی کے پاس بیٹھ کر باہر کی دنیا کو دیکھتی، مگر دل میں گہرے ادھورے خواب اور خواہشیں چھپی رہتی۔ وہ سمیر سے کبھی اس بات کا ذکر نہیں کرتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ سمیر کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آنے والی۔ وہ اپنی تنہائی اور بوریت کو اپنی تقدیر سمجھ کر جھیل رہی تھی۔ کبھی کبھی وہ سوچتی کیا اس کی زندگی کبھی بہتر ہو سکے گی؟ کیا سمیر کبھی اس سے محبت سے بات کرے گا؟ لیکن وہ ہمیشہ اس سوال کا جواب تلاش کرنے میں ناکام رہتی، کیونکہ سمیر کا رویہ ہر دن پہلے سے زیادہ سخت اور روکھا ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے دل میں امید کی کوئی کرن بھی نہیں رکھی تھی، کیونکہ سمیر کے ساتھ اس کی زندگی ایک ایسی سلیٹ بن چکی تھی جس پر خوشی کے کوئی نشان نہیں تھے۔ وہ سمیر کے سامنے کھڑی تھی، دل میں دکھ اور پچھتاوے کا ایک طوفان تھا۔ اس کی نظریں نیچے تھیں۔ سمیر، پلیز مجھے میری غلطیوں کی معافی دے دیں۔ میں جانتی ہوں کہ میں نے آپ کو بہت تکلیف دی اور میں اس پر پچھتاتی ہوں۔ اس کی آواز میں شرمساری تھی۔ سمیر کا چہرہ پتھر کی طرح سخت تھا۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، جیسے اپنے جذبات کو قابو کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ تم نے شرط لگا کر سب کچھ خاک میں ملا دیا عالیہ۔ تمہاری محبت، تمہاری نرمی، وہ سب کچھ محض ایک کھیل بن کے رہ گیا، اور اب تم مجھ سے معافی مانگ رہی ہو۔ اس کا لہجہ سرد اور بے رحمانہ تھا۔ عالیہ کا دل کٹ کے رہ گیا، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔ سمیر، میں جانتی ہوں کہ میں نے آپ کو جو دکھ دیا وہ بھولنے کے قابل نہیں تھا، مگر میں سچی ہوں۔ میری محبت کبھی بھی جھوٹ نہیں تھی۔ میں آپ کو دل سے چاہتی تھی، شرط ضرور لگائی تھی میں نے، مگر محبت بھی سچی کی تھی آپ سے۔ سمیر نے اس کی باتوں کو سن کر ضبط سے اپنی نظریں دوسری طرف کر لیں۔ تم نے میری نرمی اور محبت کا تماشا بنایا ہے عالیہ۔ تم نے میری سب سے بڑی کمزوری کو مذاق بنایا۔ میں نے تمہاری محبت کو قبولیت کی سند بخش کر تمہارے ساتھ اپنے احساسات کو شیئر کیا تھا، لیکن تم نے انہیں مذاق بنا کر اپنی دوستوں کے سامنے پیش کر دیا۔ اس کی باتوں سے عالیہ کا دل دکھ سے چور ہو گیا۔ سمیر نے مزید کہا، تمہاری وجہ سے اب میں یونیورسٹی میں کسی سے نگاہیں نہیں ملا پاتا۔ تم نے میری عزت کو مٹی میں ملا دیا۔ میری ذات تمہاری وجہ سے سوالیہ نشان بن کے رہ گئی ہے سب کے بیچ میں۔ یہ سن کر اس کا دل اور بھی ٹوٹ گیا۔ اس کے اندر کے جذبات جیسے بکھر گئے۔ اس کی آنکھوں کے گوشے نم ہو گئے، مگر وہ کچھ بھی نہیں بولی۔ اس کی زبان جیسے جواب دینے سے معذور ہو گئی تھی۔ وہ چپ رہی۔ وہ خاموشی سے ایک قدم پیچھے ہٹی اور اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، دل میں یہ عہد کرتے ہوئے کہ اس کی محبت کبھی ختم نہیں ہوگی، چاہے سمیر کے دل تک پہنچنے میں جتنا بھی وقت درکار ہو اس کو۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ سمیر علی خان کا دل جیت کے ہی رہے گی، اس کے دل سے اپنے لیے بدگمانی کو دور کر کے ہی رہے گی جو اس کی زندگی کا محور تھا۔ وہ ڈیرے پر گیا ہوا تھا۔ وہ کمرے میں بیٹھی تھی۔ ایک سوچ کے ساتھ وہ اٹھی اور اٹھ کر وارڈروب سے ساڑی نکالی اور واش روم کی جانب بڑھ گئی اور کچھ دیر بعد باہر نکلی۔ اس نے ریڈ کلر کی ساڑی پہنی تھی جو اس کی خوبصورتی کو اور بڑھا رہی تھی۔ ساڑی کے پیچیدہ کام اس کے جسم کے خم کو انتہائی دلکش انداز میں ابھارتے تھے اور اس کے بال نرم نرم لہروں کی طرح کمر پر پھیل رہے تھے۔ اس کا چہرہ گلابی ہونٹوں اور نرم مسکراہٹ کے ساتھ چمک رہا تھا، اور ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں ایک سنجیدہ محبت کی جھلک تھی۔
وہ مکمل تیار ہو کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ سمیر کمرے میں آیا اور جیسے ہی اس کی نظر اس پر پڑی وہ لمحے بھر کے لیے رک گیا۔ اس کے دل میں ایک غیر معمولی آگ بھڑک اٹھی۔ اس کا دل تیز دھڑکنے لگا اور آنکھوں میں ایک عجیب سی کشش محسوس ہوئی۔ وہ اس کی طرف بڑھا لیکن اس کا چہرہ اب بھی سرد اور بے پرواہ تھا۔ عالیہ نے بھی اس کی جانب قدم بڑھایا اور اپنی نرم آواز میں کہا، سمیر مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ سمیر کی نظریں اس پر ہی جمی تھیں۔ اس کے سجے سجے سوگوار حسن سے سمیر کے دل میں ایک ہلچل سی مچ رہی تھی۔ پھر اچانک وہ بغیر کچھ کہے اس کی طرف بڑھا اور جیسے ہی وہ قریب آیا اس نے عالیہ کو اپنے مضبوط بازوؤں میں بھر لیا۔ وہ ساکت رہ گیا جبکہ عالیہ کے دل میں ایک طوفان سا برپا ہوا اور اس کے جسم میں تھر تھری سی دوڑ گئی۔ وہ سمیر کی قربت میں اس کی محبت کا ہر لمحہ محسوس کر رہی تھی، مگر ساتھ ہی اسے اپنی پچھلی غلطیوں کا احساس بھی ہو رہا تھا۔ اس نے اس کی باہوں میں اور زیادہ سکون محسوس کیا، لیکن پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ سمیر مجھے معاف کر دیں۔ اس کی آواز میں بے حد دکھ تھا اور وہ اس سے جڑتے ہوئے اس کے سینے میں سر چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں آپ کی بے رخی نہیں سہ پا رہی۔ مار دیں مجھے مگر ایسا رویہ نہ رکھیں۔ اس کی باتوں میں اتنی شدت تھی کہ سمیر کا دل جیسے موم کی طرح پگھلنے لگا۔ اس نے عالیہ کو اپنے سینے میں مزید قریب کر لیا اور اس کے آنسوؤں کو اپنے ہاتھوں سے صاف کیا۔ سمیر اس کی بکھری ہوئی حالت دیکھ کر اپنے دل کو اندر سے پھٹتا محسوس کر رہا تھا۔ اس کی نگاہوں میں گہری محبت اور جذبات کی جھلک واضح ہو گئی تھی۔ میں تمہیں معاف کرتا ہوں عالیہ۔ سمیر کی آواز میں دل کی گہرائیوں سے نکلنے والی محبت چھپی ہوئی تھی۔ میں بھی تمہیں بہت چاہتا ہوں، تم سے دور نہیں رہ سکتا۔ تمہاری محبت نے میری زندگی بدل دی ہے۔ عالیہ کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو چمکنے لگے تھے۔ اس نے سمیر کی باتوں کو دل کی گہرائیوں سے محسوس کیا اور اس کا دل سکون سے بھر گیا۔ وہ اس کی باہوں میں مزید آرام محسوس کرتی اس میں سما گئی، جیسے اس کی زندگی کا سب سے بڑا خواب پورا ہو گیا ہو۔ وہ بھی مزید اس کو خود سے قریب کرتا اس کی روشن پیشانی پر اپنے لب رکھ گیا۔ وہ شرم سے سرخ ہوتی اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ آج کی رات ان کے ملن کی رات تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی خطاؤں کو معاف کر کے ایک دوسرے کے سنگ خوشیوں کی راہوں پر چل پڑے تھے۔ تو پیارے ریڈرز، آج کی کہانی تھی یہیں تک۔ کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کریں۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ ٹل دین ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔